اسلام اور پیغمبر اسلام نے 3 چیزوں کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان 3 چیزوں کو جلد از جلد انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ 3 چیزوں کے اندر تاخیر کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ جب تمہارا لڑکا یا لڑکی یعنی بیٹا یا بیٹی سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو۔ اس کے بڑے بھیانک نتائج ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ دوسری بات فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے، مسجد میں اذان ہو جائے تو فوراً اور جلد از جلد نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ یہ کہنا کہ میں ابھی پڑھ لوں گا، ابھی کافی ٹائم ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس طرح تاخیر کرتے جائیں گے تو شیطان آپ سے یہ نماز آپ کی قضا کروا دے گا۔ اس لیے جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے، جیسے ہی مسجد میں اذان ہو جائے تو فوراً نماز کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دو۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اذان کے بعد فوراً مسجد میں پہنچیں اور باجماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور عورتوں اور خواتین کو چاہیے کہ مسجد میں اذان کے فوراً بعد متصلاً اپنی نماز کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دیں۔ ابھی آٹا گوندھ رہی ہوں، ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی کھانا پکا لوں، ابھی کپڑے دھو لوں، پھر نماز پڑھ لوں گی، تو یوں کرتے کرتے اتنی تاخیر ہو جائے گی کہ نماز کا جو وقت ہے وہ نکل جائے گا، نماز آپ سے قضا ہو جائے گی۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، تمہارے کسی عزیز کا، کسی رشتہ دار کا، تو فوراً اس کے نماز جنازہ، فوراً اس کی تکفین اور تدفین کا اہتمام شروع کر دیا جائے، اور جلد از جلد اسے قبر کی پرتال میں اتارا جائے، فوراً اس کی تدفین عمل کے اندر لائی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ملکہ برطانیہ کی طرح، ملکہ الزبت کی طرح، کہ 8 ستمبر کو اس کا انتقال ہوا اور پرسوں 19 ستمبر تھی، 19 ستمبر اس کی تدفین عمل کے اندر آئی ہے۔ 11 دن لگ گئے، یعنی فوتگی کے اور انتقال کے 11 دن کے بعد تدفین جا کے عمل کے اندر آئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ملکہ الزبت کی اس موت کے اوپر تقریباً 6 ارب ڈالر کا خرچہ آیا ہے۔ کتنے جی؟ 6 ارب ڈالر۔ پہلے ویسٹ منسٹر ہال کے اندر 4 روزہ دیدار کرایا گیا، پھر اس کے بعد سینٹ چارج چیپل تک پیدل جانا سفر کرایا گیا، میلوں سفر، وہ بھی جوں اور چونٹی کی رفتار کے مطابق۔ پھر اس کے بعد شاہی والٹ کے اندر اس کی میت کو اتارا گیا، پھر ایک مخصوص قسم کے تابوت کے اندر اس کی لاش کو رکھا گیا۔ اس دوران نئے بادشاہ کی جو تاج پوشی ہے وہ بھی عمل کے اندر آئی ہے۔ تو یہ جتنے بھی پروسیس ہے اور جتنا بھی یہ معاملات ہوئے ہیں، تو تقریباً امریکی چینل نیوز ہے، نیوز کا چینل ہے اسکائی نیوز، امریکی چینل ہے، اسکائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق اس پورے پروسیس میں تقریباً 6 ارب ڈالر کا خرچہ آ چکا ہے۔ اور یہ جو دیگر ممالک کے جو سربراہان اس کی جنازہ میں، تدفین میں اور میت میں اور تعزیت میں شرکت کے لیے گئے، ان کا خرچہ الگ ہے۔ اور پھر تدفین کے بعد جو بعد میں رسومات ہوں گی، آنے والے وقت کے اندر جو رسومات ہوں گی، ان کا خرچہ اور ان کے چارجز ابھی الگ ہیں۔ صرف اور صرف یہ جو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، ان میں 6 ارب ڈالر کا خرچہ آ چکا ہے۔ اب میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ یہ جو 6 ارب ڈالر ملکہ الزبت کی میت پر خرچہ ہوا، اس میں سے 1 پائی کا فائدہ بھی اس کی روح کو پہنچا ہے؟ بولیں جی۔ اس لیے اسلام کیا کہتا ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین فوراً عمل کے اندر لائی جائے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں، ابھی قریبی میں 13 مئی کو
عرب متحدہ عرب امارات کے جو حکمران ہیں شیخ حاکم خلیفہ بن زاہد النہان، اس کا انتقال ہوا۔ صبح کے وقت اس کا انتقال ہوا ہے، فجر کی نماز کے بعد، اور مغرب سے پہلے اس کی تدفین عمل کے اندر آ چکی تھی۔ کوئی 4 روزہ دیدار نہیں، کوئی مخصوص تابوت نہیں، چند ایک لوگوں نے اس کی نماز جنازہ، ٹھیک ہے وہ نام نہاد مسلمان تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عرب امارات کے حکمران جو ہیں وہ بڑے عیاش ہو چکے ہیں، لیکن چلو مسلمان تو ہیں، اور مسلمانوں کا حاکم تھا، مسلمانوں کا بادشاہ تھا، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق جب اس کی تدفین عمل کے اندر آئی ہے تو نہ $6 ارب کا خرچہ ہوا ہے، نہ اس کے تابوت کے اندر سونے اور چاندی کے طلائی زیورات نہ اس کے اوپر چڑھائے گئے ہیں، نہ اس کی چادر چڑھائی گئی ہے، نہ کوئی اور اضافی اخراجات ہوئے ہیں، بلکہ سادگی کے ساتھ اس کی جنازہ، نماز جنازہ اور اس کی تدفین عمل کے اندر آئی ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ ہمیں یہ باتیں کیوں بتلا رہے ہیں، ہمیں کیا لینا دینا ملکہ عزیبت کی میت سے اور اس سے؟ دیکھیں 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس مضمون کے ضمن میں، اس لیے میں نے اس کو درس قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ناشکر ہیں۔ ہم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا ربا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ان اضافی رسومات سے اور غیر شرعی رسومات سے ہمیں بچایا ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہماری کتنی بھلائی ہے، کتنے دنیاوی اور اخروی فوائد و ثمرات ہیں۔ تو ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام، مذہب اسلام عطا فرمایا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں منور فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہماری یہ قربانی کا موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی کا، جانوروں کی قربانی کا موقع آتا ہے، تو آپ کے یہ سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر یہ نام نہاد مذہبی اسکالر آتے ہیں اور نام نہاد مذہبی فلاسفر جو آتے ہیں اور آ کر یہ فلسفے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ جانور کی قربانی یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ مال کا ضیاع ہے، اس سے جانور کم پڑ جائیں گے، جانوروں کی قلت ہو جائے گی۔ دیکھیے جی ان جانوروں کی قربانی کے بدلے میں اگر ہم کسی غریب کے ساتھ مدد کر لیں، کسی فقیر کی مدد کر لیں، کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیں، کتنا فائدہ ہے۔ دیکھیے جی ہر سال لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں جی، عمرے کے لیے جاتے ہیں جی، ہاں جی لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر کسی غریب کسی مسکین کی مدد کی جائے تو اس کے کتنے مثبت اثرات مرتب ہوں گے معاشرے کے اوپر۔ تو ان نام نہاد مذہبی اسکالر اور مذہبی فلاسفروں سے آج کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا کہ ملکہ عزیبت کی میت کے اوپر $6 ارب کا خرچہ ہو چکا ہے، آج تک کسی چینل کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر، ایون اگر آپ سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی کسی کے کان تک جوں تک نہیں رینگی اور کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ دیکھیے جی ملکہ عزیبت کی میت کے اوپر اتنے اضافی اخراجات کیوں کیے جا رہے ہیں، $6 ارب کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اسلامی تعلیمات پر فوکس کریں، اور یہ جتنے بھی نام نہاد مذہبی اسکالر ہیں یا ان کے جتنے بھی فلسفے ہیں ان فلسفوں کو اگنور کریں، نظر انداز کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کے نتیجے میں یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائیں گے، دنیا کی سرخروئی بھی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی کامیابیاں بھی 100% یقینی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنا